تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت شریفہ کا شان نزول یوں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک دفعہ اللہ کے پیارے حبیب کے دربار اقدس میں جب صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی یا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ ایک وفد آیا گاؤں سے، مطلب دیہاتی لوگ آئے حضور سے ملنے کے لیے۔ انہوں نے آتے ہی ڈکلیئر کیا کہ یا رسول اللہ ہم اسلام میں داخل ہو گئے، ہم ایمان لے آئے۔ انہوں نے فوراً ڈکلیئر ایسا کیا کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ انہوں نے ابھی یوں بتایا کہ دیکھو ہم ایمان لائے بغیر جنگ کیے، بغیر ہم کو کوئی نقصان پہنچانے کے، ہم کسی مسلمان کو، ہم والنٹریلی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے، جیسے دوسرے لوگ جہاد کرے اور آپ سے لڑے، آپ کے خلاف جو بھی کرے اس سے ہم بہتر ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے اسلام میں آنے کو بہت بڑا احسان سمجھا، اور انہوں نے یہ جتایا کہ ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہی جو تمہارے سے لڑے اور تمہارے کو نقصان پہنچائے، تمہارے صحابہ کرام کو نقصان، آپ کو آپ کے صحابہ کرام کو نقصان پہنچایا، ہم ان سے بہتر ہیں۔ مطلب کہ they wanted to express that they are better than other Muslims۔ تو یہاں پہ ان کا جو احوال ہوا، ان کے جو معاملہ ہوا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب وہ لوگ جو آئے دیہاتی لوگ، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم ایمان لے آئے۔ اب دیکھو یہاں پر ایک بہترین نقطہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اسلام کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننا، اقرار باللسان اسلام ہے۔ اسلام کیا مطلب؟ ڈکلیئر کرنا کہ میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا، اور یہ بھی میں ڈکلیئر کیا کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ انہوں نے اپنے آپ کو جب اقرار کیا زبان سے تو وہ مسلمان ہو گئے، مطلب اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ابھی ایمان لے آئے۔ ایمان قلب سے ہے، تو اسلام باللسان زبان سے ڈکلیریشن، ایمان تصدیق بالقلب، میں نے ایمان کیا ہے، دل سے تم تصدیق کرنا، سچ ماننا، جو کچھ تم ڈکلیئر کر رہے ہو وہ حق ہے، سچ ہے، تم دل سے جو یقین کے ساتھ کرو گے اس کا نام ایمان ہے۔ اب یہاں پہ ڈفرنس بتایا جا رہا ہے، اسلام زبان سے ڈکلیئر کرنا ہے، ایمان دل سے تصدیق کرنا، دل سے یقین جاننا ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، مکس کر لیتے ہیں، ہر مسلمان کو ایمان والا سمجھ جاتے ہیں، ہرگز نہیں ہوتا۔ ایمان کا پورا معاملہ دل سے ہے، اور دل یقین کے ساتھ اگر اسلام کو قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہوا تب ہی وہ ایمان والا بنتا ہے۔ تو ایمان بہت بڑی چیز ہے۔ اسلام تو سب مسلمان ہیں، کلمہ گو سب مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والا اور نماز سب کچھ کرنے والا سب مسلمان ہی ہے، لیکن اس کا جو ایمان کا ہے، جو ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا جو درجہ ہے اور ایمان کی جو کیفیت ہے، اس کا معاملہ قلب سے ہے، دل سے ہے۔ یہ ڈکلیریشن اور یہ ڈفرینسیشن ہم کو جاننا ضروری ہے۔ چونکہ اعراب جو بھی دیہات سے آئے انہوں نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ ہم ایمان لائے۔ دل کی بات سوائے اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو اگر ہم کسی کو سامنے دیکھے بولے کہ میں ایمان لایا ہوں، تو ہم جھوٹ بھی نہیں بول سکتے اس کو، لیکن ان کو نہیں معلوم، وہ تو ڈکلیئر کر رہا ہے، لیکن اس کے ایمان کی کیفیت اگر جاننا چاہو گے تو اس کے اعمال سے ہے۔ اگر انہیں اسلام قبول تو کر لیا، اسلام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ 5 فرائض کو اپنانا اور اس کو مان لینا ہی اسلام ہے۔ لیکن ان 5 فرائض کو بخوبی اسلامی طریقے سے ایمان کے
اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے طریقے سے اگر کوئی چلا اور اس پر عمل کیا تو اس کا اثر، وہ جو نور پیدا ہوگا تمہارے اعمال کی وجہ سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور وغیرہ جتنے بھی نیک اعمال کا جو نور پیدا ہوگا وہ تمہارے قلب پر افیکٹ ہوگا اور قلب کو منور کرے گا. جب قلب منور ہوگا تبھی ایمان تمہارے دل میں آئے. جیسے سمجھے؟ تو ایمان کا معاملہ صرف اور صرف قلب سے ہے، دل سے ہے. سمجھے نہیں؟ تو اس کے واسطے اکثر مسلمانوں کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ڈکلیئر تو کر لیتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں، ہم سب کچھ ہے، لیکن ہم اس کے ایمان کا اندازہ نہیں لگا سکتے جب تک کہ وہ خود اپنے پورے اعمال کے ساتھ اپنے دل سے اخلاص سے اس پر عمل کریں. تو ایمان اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہے. یاد رکھ لو، اسلام زبان سے اقرار کرنا ہے، عمل اخلاص کے ساتھ کر کے یقین سے دل سے جو کرے گا اس کو ہی ایمان والا مومن کہیں گے. تو یہاں ڈفرنس بتایا جا رہا ہے. وہ آ کر لوگ اپنے آپ کو جو مومن سمجھتے ہیں، نہیں، جب تک تمہارے دلوں میں ایمان مضبوطی سے جم نہ جائے، یقین کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول پر یقین کے ساتھ تمہارا بھروسہ نہ آ جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں تم اخلاص کے ساتھ عمل نہ کر لو، تب تک تمہارا ایمان مضبوط نہیں ہے، تمہارا ایمان ثابت نہیں ہے، پرووڈ نہیں ہے. پروو کب ہوگا تمہارا اسلام، تمہارا ایمان؟ جب تم سارے اعمال میں پکے ہو جاؤ. یہاں پر وہی بتایا جا رہا. اور اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب، آپ وہ جو لوگ آپ کے سامنے آ کے ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے، ان سے کہہ دو کہ ارے وہ تو ابھی اسلام میں داخل ہوئے ہیں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. اب اسلام کو قبول کیا ہے، اس کے ریزنز بھی ہو سکتے ہیں. کیا ریزن ہو سکتے ہیں؟ کہ اب اسلام غالب آ گیا ہے، اگر ہم مانیں گے نہیں تو ہم کو مار دیا جائے گا، یا ہم کو جلاوطن کر دیا جائے گا، یا ہمارے پورے جو حقوق ہیں اس کو چھین لیا جائے گا. ڈر سے بھی ہو سکتا ہے. نہیں، خلوص سے بھی اگر آ رہے ہیں تو ابھی تو آئے ہیں، ابھی تو وہ ڈکلیئر کریں کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہم مسلمان ہو گئے. اتنا جلدی ان کے دلوں میں ایمان کب آئے گا؟ نہیں آ سکتا. تو آپ ان سے فرما دیجئے کہ اے بندو، تم دیہات والے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ایمان ایسے آ گیا. اللہ فرماتا ہے کہ اب تک تم مسلمان ہی ہو، زبان سے ڈکلیئر کر کے تم اسلام میں داخل ہو گئے ہو، لیکن ابھی تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہوا ہی نہیں. سمجھے نہیں؟ اب یہاں پر ایک نکتے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی اسلام ہے، دین ہو یا دین کا عمل ہو، کچھ بھی ہو، جو ظاہراً جتلاتا ہے، جو ظاہراً کسی کو بتاتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، سمجھ جاؤ کہ وہ دکھاوا ہے یا دکھاوے کی بات ہے. اور مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے شیوا نہیں دیتا کہ وہ اپنے ایمان کو ڈکلیئر کرے یا ایمان کو اپنے ظاہر کرے. ایمان کا سارا دار و مدار قلب جو ہے وہ کیا ہے؟ ہڈن ہے. قلب کی کیفیت ہڈن ہے. تمہارے اخلاق، تمہارے جو اعمال کے جو روشنی ہے، تمہارے کاموں سے پتا چلتا ہے، تمہارے لوگوں کے چلاوے سے پتا چلتا ہے. دین اور دنیا کے معاملات میں تم کتنا اچھے ہو، کتنے حسن اخلاق سے چلتے ہو، تم کتنا اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں پرفیکٹ ہو، اس سے پتا چلتا ہے کہ تم کتنے ایمان والے ہو. تو ظاہراً ہمیں کسی کو نہیں بتا سکتے ہم بہت بڑے مومن ہیں، بڑے سچے مومن ہیں، ہرگز نہیں بتا سکتے. سمجھے نہیں؟ تو اس کا تعلق صرف اللہ ہی جانتا ہے. بندہ دن رات نمازیں پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، روزے رکھے گا، لیکن زبان سے کسی کو تکلیف دے رہا ہے یا ہاتھوں سے پیروں سے کسی کو تکلیف دے رہا ہے، تو فائدہ کیا ہے؟ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسلام اور دین کا تعلق سارے اخلاق سے ہے، زبان سے نہیں ہے، اور تمہارے اعضاء جوارح سے، تمہارے جو اعمال ہیں اس سے نہیں ہے. اسلام کا مطلب یہ بھی ہے کہ تمہارے اخلاق بھی ایسے اخلاق ہو جیسے پیارے حبیب کے اخلاق ہو. تو جب تک تمہارے اخلاق بھی ایمان والے نہ ہو جائیں تب تک تم کامل مومن بن ہی نہیں سکتے. سمجھے نہیں؟ تو اس واسطے دیہاتیوں کو اوپر ہی بول دیا جا رہا ہے
کہ ارے تم تو ابھی اسلام میں داخل ہو, تمہارے دلوں میں ابھی ایمان آیا ہی نہیں. کیونکہ جب ایمان دل میں آ جائے گا تو کوئی مومن اپنے آپ کو میں مومن ہوں نہیں بولتا. سو یہ ان کی کم عقلی ہے اور ان کی کم ظرفی ہے, یا ان کا احسان جتانا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آیا. اس واسطے اس آیت میں ہمنا بھی ایک لیسن کیا ہے کہ جو ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو اعمال کرتے ہیں, دکھاوے کے لیے, ڈکلیئر کرنے کے لیے کسی کو نہیں کرنا. کسی کو نہیں بولنا میں 5 وقت کی نمازی ہوں, میں اتنے وظیفے پڑھتی ہوں, میں اتنا قرآن پڑھتی ہوں, میں یہ کرتی. دکھاوا ہو جاتا ہے. یہ کسی کو ڈکلیئر نہیں کرنا ہے. تمہارے اعمال اللہ کے واسطے ہیں تو چھپا رکھو, کیونکہ ہمارا سارا دار و مدار جتنے بھی ہمیں ایمان کے جو راستے پر چل کر, اطاعت میں چل کر, اللہ کے لیے اللہ کے رسول کی خوشنودی میں اس کی رضا کے لیے جو عمل کرتے ہیں, صرف اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اس کا معاملہ اللہ سے ہے, تو اللہ اس کی جزا دینے والا ہے. تو اللہ کے سامنے جب جزا لینا ہے تو اوروں کو کیوں بتائیں, اوروں کو اس بات کا ہم کو کیوں چرچا کرنا ہے؟ ہرگز نہیں کرنا. یہ اللہ کو پسند نہیں آتا ہے, کیونکہ جو بندہ دکھاوے سے عبادت کرتا ہے اس عبادت کو اللہ قبول نہیں کرتا. تو یہاں بھی ایمان کی ایک نشانی کیا ہے؟ بندہ اپنے اعمال کو چھپاتا ہے, اپنے نیک اعمال کو کسی کو ڈکلیئر بھی نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ وہ اللہ سے اس کی رضا چاہتا ہے. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ اس کے اعمال اس نے جو بھی عمل کیا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کیے ہیں. جو بھی عمل ہم کرتے ہیں, چاہے وہ نماز ہو, چاہے تلاوت قرآن ہو, چاہے زکوٰۃ ہو, چاہے خیرات ہو, چاہے حج ہو, جتنے بھی اعمال ہم خود سمجھ کے کرتے ہیں وہ ہمارا کوئی اس میں دخل نہیں ہے. کیونکہ جب تک اللہ نے ہم کو توفیق نہیں دی, ہدایت نہیں دی, صحت نہیں دی, مال پیسے نہیں دیا خیرات و زکوٰۃ کے لیے, اور صحت اور تندرستی نہیں دی کہ ہم عبادت کر سکیں, تو یاد رکھو کوئی بندہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم کو جسم دیا, جسم کے ساتھ صحت دی, اور ہمارے اعضاء کو صحیح تندرست رکھا, اس سے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ نے ہم کو مال و دولت دیا, اس سے ہم خیرات کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. تو سارا معاملہ اللہ کے فضل سے ہے. تو بندہ اپنے آپ کو کیسے ڈکلیئر کر سکتا کہ میرا نہیں کر سکتا. اس واسطے اپنے اعمال کو اللہ کی توفیق سے, اللہ کی ہدایت سے, اللہ کے فضل سے کرنے کو ماننا ہی مومن کی بہترین نشانی ہے. سمجھے؟ ہر حال میں بندہ اپنے آپ کو خستر سمجھے, ہر حال میں مومن اپنے آپ کو کمتر سمجھے, تبھی اس کا درجہ بلند ہوتا ہے. اگر کوئی بھی اپنے اعمال پر فخر کر لیا, سمجھا اس کے اعمال برباد ہو جائے. اس کی ایک مثال تو کیا ہے؟ سب سے بہترین مثال وہ شیطان مردود کی ہے, جس نے اپنے آپ کو بہترین سمجھا اور آدم سے اپنے آپ کو بہتر سمجھا, تو اللہ نے اس کی تمام عبادتوں, کروڑوں سالوں کی عبادت کو ایک آن کی آن میں سے مٹیا مٹ کر دیا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے پاس کوانٹٹی از ناٹ امپورٹنٹ, کوالٹی از امپورٹنٹ. اللہ کے پاس تمہارے اعمال کا کوانٹٹی نہیں دیکھتا رب العالمین, اللہ یہی دیکھتا ہے, اللہ یہ دیکھتا ہے کہ رب العالمین تمہارے خلوص کیسا ہے, تمہارا اخلاص کیسا ہے, تمہاری پیورٹی کیا ہے, کس کے لیے تم عبادت کر رہے ہو, اللہ کے لیے کر رہے ہو, دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں. تم سمجھے؟ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت سے ہمیں ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے کہ ہمارے اعمال, معلوم نہیں ہمارے اعمال میں کتنی کوتاہی ہے, ہمارے اعمال کتنے نقصان والے ہیں, خسارے والے ہیں, کہ وہ پورے اعمال ہمیں پورے طریقے سے کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا, اپنے اعمال کو جتنے بھی ہم کر رہے ہیں بس اللہ سے یہی گزارش کرنا, مولا جو بھی ہمارے ہاتھ سے عمل ہوا اسے تو اپنے شرف قبولیت سے نواز دے, اس میں کوئی کوتاہی ہے, جو بھی کمیاں ہوئے اللہ اسے معاف کر دے اور اسے قبول فرما لے حضور کے صدقے میں. تو یہ دعائیں کرتے رہیں گے تو تمہارے اعمال کی حفاظت ہو جائے گی. تو اس واسطے فرمایا گیا, آپ فرما دیجئے میرے پیارے حبیب ان اعرابیوں سے, ان دیہاتیوں سے, کہ ابھی تمہارے دلوں میں ایمان آیا ہی نہیں. ہاں, وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِدْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا. اللہ یہاں پر ان کو تسلی دینے کے کہہ رہا ہے
کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال میں کوئی چیز کی کمی نہیں کرے گا۔ مطلب یہ کہ اعمال اسلام میں داخل تو ہو جاتا ہے، انسان مسلمان تو ڈکلیئر کر لیتا اپنے آپ کو، اسلام میں داخل تو ہو جاتا، 5 وقت 5 فرائض کو مان لیتا، لیکن جب تک وہ صحیح دل سے اس فرائض پر عمل نہیں کرتا تو اس کو ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی، ایمان کا نور اس کے دل میں نہیں آتا۔ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ تم اسلام میں داخل تو ہو گئے، اب اعمال شروع کرو۔ جب تم اعمال کرنے لگو گے تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو کمی نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کسی کے ہر عمل کو نقصان نہیں دیتا۔ جس طرح سے اللہ نے فرمایا، قرآن میں آتا ہے کہ ہر چیز، ہر ذرے سے عمل کا اللہ کے پاس اس کی جزا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے اعمال کا کرنا تمہارے ایمان کو تقویت پہنچاتا ہے۔ جو بندے زیادہ سے زیادہ عمل کریں گے ان کے ایمان میں مضبوطی آتی ہے۔ اس واسطے فرماتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ ساتھ تم نفلوں کو بھی پڑھتے رہو، فرائض کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہو، فرائض کے ساتھ ساتھ تم زیادہ خیر و خیرات کرتے رہو۔ تو یہ سب کیا ہے؟ ایڈیشنل عبادتیں۔ ایڈیشنل عبادتیں کیا کرتی ہیں؟ ایمان کو مضبوط کرتی جاتی ہیں۔ ایمان کی مضبوطی ایڈیشنل عبادات سے ہوتی ہے۔ تو اس واسطے فرمایا کہ اے بندو، تم تو اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن جب تم عمل کرتے جاؤ گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے جاؤ گے تو تمہارے اعمال کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تمہارے چھوٹے جو بھی عمل کر رہے ہو اس میں کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی کمی ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ بندے کمزور ہیں، بندے دنیا کی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور اس سے ہٹ کر جب عبادت میں آتے ہیں تو ان کو شیطان، ان کو نفس بہکاتا رہتا ہے، پھر بھی وہ نفس کے خلاف کام کر کے نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ان کا نماز پڑھنا، ان کی عبادتیں کرنا اللہ کو پسند آ جاتا ہے، حالانکہ وہ عبادتیں پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ تو اللہ اس بات سے ڈکلیئر فرماتا ہے کہ تم عبادت کرتے رہو، تم نمازیں پڑھتے رہو، قرآن کی تلاوت کرتے رہو، تمام نیک عمل کرتے رہو، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا، ان کوتاہیوں کو نظر انداز کر کے تم کو تمام اعمال کی جزا دینے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ اب ایمان والے کون ہیں؟ یہاں ڈیکلیریشن دے جا رہا۔ آپ نے دیکھا اسلام ہے دین میں داخل ہونا، ایمان کیا ہے؟ عمل کرنا۔ اب ایمان والوں کی نشانی اللہ بتا رہا ہے کون ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا، بے شک مومن لوگ وہ ہیں جو آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول سے۔ کیا مطلب؟ تصدیق دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کو سچے دل سے ماننا، دل میں اس کی تصدیق کر لی، سچ مان لیا، حق مان لیا، اوپر سے بولے اندر سے شک ہے، وہ ایمان نہیں ہوتا۔ تو ایمان والوں کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ ڈکلیئر تو کرتے ہیں زبانی باللسان، بٹ تصدیق بالقلب بھی کرتے ہیں کہ اپنے دل میں سچی جانتے ہیں کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، تمام کائنات کا مالک ہے اور رزاق ہے، وہی ہمارا مالک کو اور قیامت میں قیامت قائم کرنے والا ہے، تمام چیزوں کی ساری ملکیت اسی کی ہے۔ یہ دل سے بھی یقین جاننا ہے، اور یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے نبی آخر زمان بنا کر بھیجا۔ یہ دل سے سچ جاننا ایمان والے کی نشانی۔ آمنوا باللہ، ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں۔ ثم لم یرتابوا، شک نہیں کرتے۔ امپورٹنٹ چیز دیکھو، شک نہیں کرنا، اللہ ہے کہ نہیں کی، وہ ہے کہ نہیں کی، قیامت ہوتی کہ نہیں کی، خبر میں عذاب ہوتا کہ نہیں کی، وہ دوزخ میں کیا ہوتا کہ نہیں کی، یہ جو نہیں ہوتا کہ نہیں کی، جو شک میں پڑتے نا، وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اس واسطے قرآن میں سب سے پہلے ڈکلیئر کیا کیا؟
الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فی، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی قسم کی کوئی شک یا گنجائش ہی نہیں، ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں ہے۔ تو ایسی چیز ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی باتیں کہ اس میں تھوڑی سی بھی تمہارے دل میں اگر خطرہ بھی اگر ڈاؤٹ آ جائے تو تمہارا ایمان نہیں ہوتا، ایمان ڈکلیئر نہیں ہوتا جب تک تمہارا 100% یقین کامل اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر ہو اور اس کے تمام چیزوں پر ایمان نہیں لا، مطلب کہ مان نہیں لیتے دل سے، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اس واسطے فرمایا ثم لم يرتابوا آمنوا باللہ، میں ایمان تو لے آیا اللہ پر اللہ کے رسول پر، لیکن شک بھی کر رہا ہوں ہے کہ نہیں کی، یہ ہے کہ وہ نہیں کی، تب تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ایمان والے وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے سچے دل سے تصدیق کے ساتھ، اور ثم لم يرتابوا، وہ کبھی نہیں اس میں شک کرتے، حق جانتے ہیں، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے پر، کس سے؟ اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے۔ اب مالوں سے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو مال کی جہاد یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ تمہارے اموال میں سے 2.5% اللہ کے راستے میں غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں اور غرباء پر تقسیم کرنا، تمہاری دولت کو 2.5% کے حساب سے۔ اگر کوئی بول دے اتنا زیادہ نہیں ہوتا مولوی صاحب، یہ کیسا ہے، ہمیں تھوڑا بہت کر لیتے بس کافی ہے، تو یہ کیا ہے؟ تمہارا ایمان میں شک ہے، تمہارے ایمان میں شک ہے، تو یہ تمہارا اسلام میں داخل ہو کر ایمان مکمل نہ ہونے کی نشانی۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول ڈکلیئر کر دیے کہ زکوٰۃ 2.5% ہے، 100% کر کر ہی چکنا ہے، اس میں کمی بیشی کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، وہ 2.5% کا ہی ذرا کم کرے تو کیا، یہ شک ہے، تو شک لانے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کے بات پر 100% مان کر عمل کرنا، اسی کا نام ایمان۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ مومن وہ ہیں جو اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہیں، اسلام کے لیے خرچ کرتے ہیں، دین کے لیے خرچ کرتے ہیں، نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، خیر و خیرات کرتے ہیں، صدقات دیا کرتے ہیں، اور اللہ کے نام پر کوئی نہ کوئی نیک کام کرواتے ہیں، جیسے مسجدیں کھولتی ہے یا سڑکوں کو مسلمانوں کو مسافروں کے لیے ضرورت کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سارے جو نیک اعمال ہیں اللہ کے راستے کے اخراجات ہیں، جس کو اللہ اور اللہ ضرور اس کی جزا دے گا۔ تو وہ جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں سے، جو کچھ اللہ نے ان کو مال دیا ہے، اور اپنی جانوں سے۔ جانوں سے مطلب دیکھو، جانوں میں بہت ساری اس میں ڈفرنس ٹائپس ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاد ہے، جہاد فی سبیل اللہ، اسلام کو بچانے کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اور اسلام کے شعور کو بچانے کے لیے اپنی جان کے ساتھ لڑنا دشمنوں سے، یہ تو جان کی لڑائی ہے۔ دوسری لڑائی کیا ہے؟ دوسری جہاد کیا ہے؟ اپنے وقت کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر خرچ کرنا، دین کا کام کرنا، اشاعت کا کام کرنا، تبلیغ کا کام کرنا، یا لوگوں میں اسلام کی باتوں کو پھیلانا، یا مسلمانوں کو نیک راستے پر چلانے کی کوششیں کرنا، یا مسلمانوں کی بہبودی کے لیے کوئی نیک کام کرنا، جیسے اسکولوں کی خدمت ہے، یا مدرسوں کی خدمت ہے، یا مسلمانوں کے لیے بہت سارے جو دنیاوی کام بھی ہے جو مسلمانوں کو تقویت دیں گے، ان کی پوزیشن کو اسٹرانگ کریں گے۔ یہ سارے چیزیں جو ہیں جو اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ ہے، سمجھے نہیں؟ تو یہ سارے کاموں میں کیا کرتے ہیں مومن؟ اپنا دل، اپنا ٹائم، اپنا مال، اپنی جان لگاتے ہیں، سمجھے نہیں؟ یہ بھی ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ اولئک هم الصادقون، اللہ یہاں ڈکلیئر کر رہا ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں سچے ہیں۔ مطلب کیا؟ اسلام اور ایمان پر ان کو مضبوطی سے قائم کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں پر تصدیق کرتے ہیں اپنے دلوں سے، پھر عمل بھی کرتے ہیں، اور اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرما دیجئے کہ تمہارے دین میں لانے کا تم جتلا رہے ہو، بتا رہے ہو کہ میں ایمان لا لیے، اسلام میں داخل ہوئے، بہت بڑی کیا احسان کر رہے ہو تم اللہ پر، اللہ کے رسول پر ہیں، بتا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم ما فی السماوات
وما فی الارض۔ تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تو غیب کا علم رکھنے والا ہے، سارے ساتوں زمینوں آسمانوں کا علم رکھنے والا ہے۔ کیوں؟ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ جو کچھ زمین میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو، بڑی سے بڑی چیز بھی ہو، ہر چیز کو اس کی کئی صحیح مقدار میں بنانے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے۔ میں مسلمان ہو گیا، میں ایمان ڈال لیا، تمہیں بولنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ ہر ایک کی حالت کو جانتا ہے، ہر ایک کی باتوں کو دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، ارے وہ اسلام لا کر اپنا احسان جتا رہے ہیں آپ کے لیے، آپ پر، کیا ہم اسلام لا لیے بڑا بڑا احسان کر دیے، اس کا احسان ہے؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرما دیجئے کہ اسلام لا کر تم احسان مت جتاؤ، اپنے آپ کو بڑا تیر مار خان مت بتاؤ۔ کیوں؟ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، مگر اللہ نے تم پر احسان کیا ہے، کس بات کا؟ تم کو ہدایت دیا ایمان کی طرف، اور اگر تم سچے ہو تو یہ جانو کہ اتنے سالوں کے بعد تم نے ایمان لے آؤ، مسلمان ہو گئے، کیا کس کی طرف سے ہوئے؟ یہ اللہ کی ہدایت ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے تم کو اسلام کی طرف راغب کیا، ایمان کی طرف راغب کیا، اور اس راستے پر ڈالا جس پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو اور اللہ کی طرف تم آگے بڑھ سکتے ہو۔ تو یہاں پر ایک بات بتانا ضروری یہ ہے کہ دیکھو، ہم جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہوں، روزہ رکھتے ہوں، یا کوئی اور نیک کام کرتے ہیں، کسی پر احسان نہیں جتانا، کسی کو ڈکلیئر کر کے ہمیں اپنے آپ کو بڑا تیر ماخان نہیں بتانا، میں بڑا نمازی، میں پرہیزگار ہوں، میں یہ ہوں، وہ ہوں، ایسی ہوں، میں ویسی ہوں، نہیں۔ یاد رکھو، یہاں پر اسلام، یہاں پر اللہ نے اتنی پیاری بات فرمائی کہ تم اپنے ایمان کی، تمہارے دین کی، تمہارے اعمال کی ساری جو چیزیں ہیں اس کو تم ڈکلیئر کر کے کس پر احسان جتا رہے ہو؟ کیا سمجھ رہے ہو کہ تم اپنے آپ کو بڑا اپنے خود کر لیے؟ میں جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ ہماری جان اس کی دی ہوئی ہے، ہمارا جسم اس کا دیا ہوا ہے، ہمارا مال اس کا دیا ہوا ہے، ہمارے ہاتھ پیر اس کے دیے ہوئے ہیں، صحت تندرستی ہماری اس کی ہے، اس نے ہم کو بنایا، اس نے صحت دیا، اور اس کی سب سے بڑی محبت یہ ہے کہ اس نے ہم کو اسلام کی محبت عطا فرمائی، اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، ایمان کی دولت نصیب فرمائی، اور اللہ کے رسول کے ہدایت یافتہ راستے پر ہم کو لگا دیا۔ تو اس کا بڑا بڑا فضل ہے، اس کا کرم ہے ہم پر، ہم اس کے احسان کو ماننا چاہیے، اور خود کو اپنے آپ کو سمجھنا نہیں چاہیے کہ میں اسلام لا کے بہت بڑا کام کیا، میں ایمان لا کے نماز پڑھ کے بہت بڑی کام کی، میں حج کر کے بہت بڑی حاجی بن، نہیں۔ میں جیسے آپ کو بتایا کہ ہر عمل اس کی توفیق سے ہے، ہر عمل اس کے فضل سے ہے، تو اگر بندہ یا بندی یہ سمجھ جائے کہ اس کے ہر عمل کا پورا تعلق اللہ کے فضل سے ہے، تو وہ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا، اپنے آپ کو وہ کچھ نہیں سمجھے گا۔ تو یہی سچی ایمان والے کی نشانی ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، اللہ فرماتا ہے بے شک اللہ غیب کی باتیں، سارے زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے، ہر چیز جو چھپی ہوئی ہے، تمہاری نظروں سے چھپی ہے، تمہاری جانکاری سے چھپی ہوئی، تمہارے ابھی معلومات میں نہیں آئے، یہ ساری چیزوں کو تم نہیں جانتے لیکن اللہ جانتا ہے۔ زمین کے اندر کیا ہے، سمندروں کے اندر کیا ہے، اور تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے، یہ ساری جو باتیں غیب کی باتیں ہیں، تمہاری نظروں سے غائب ہیں، تمہارے دلوں سے غائب ہیں، تمہاری معلومات سے غائب ہیں، تمہارے نالج سے غائب ہیں، اور تمہاری جانکاری سے غائب ہیں، لیکن یہ ساری باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہے۔ اللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ دیکھنے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہ بات سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر خاص، اللہ کی جو نظر ہے ایسی نظر ہے جو ہماری نظر جیسی نہیں ہے۔ اس کی نظر کیسی ہے؟ ساتوں زمین و آسمانوں کو کور کیے ہوئے ہے، ہر چیز ساتوں زمین و آسمان میں، چاہے وہ رائے کے دانے کے برابر بھی کیوں نہ ہو، مثقال ذرۃ، چھوٹی چھوٹی بات بھی کیوں نہ ہو، ہر چیز اس کے نظر کے سامنے ہے، اس کے ایوری تھنگ از بیفور ہم، سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے ہم کو یہ بات سے ڈرتے رہنا ہے
کہ ہمارا جو ہر عمل ہو رہا ہے، ہمارا جو کام ہو رہا ہے، ہمارے جو حرکتیں ہو رہی ہے، یہ سارے اس کے نظر میں ہیں۔ جیسے سی سی ٹی وی ہے، سی سی ٹی وی اگر کوئی شاپ میں گیا، آپ کوئی چیز اٹھا لیے تو ہم کو کوئی آدمی نہیں رہتا، لیکن ہم بڑے اٹھا لیتے، لیکن جیب میں ڈالے بولو، لیکن سی سی ٹی وی دیکھنے والا اوپر ہے، انہیں کہیں سے آ کے پکڑ لے گا۔ تو سی سی ٹی وی سے ڈر کے ہم کیا کرتے ہیں، کسی چیز کو ہاتھ لگانے سے ڈرتے ہیں۔ تو اتنا بھی ڈرو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سی سی ٹی وی کے بڑے سی سی ٹی وی آئے، اس کے پاس تو کیا کیا سسٹم آئے کہ بندوں کے ہر حرکات پر اس کو نا نظر رکھا ہوا ہے کہ تم جو بھی کر رہے ہو وہ دیکھ رہا ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس وجہ سے ہم کو یہ بات جاننا چاہیے کہ دنیا میں ہم جسٹ چھوڑ دیے نہیں گئے، وی آر ناٹ جسٹ اللہ چھوڑ دیا نہیں ہم کو جاؤ کیا ہونا کرو، نہیں، ہمارے اس کی نظر ہمارے پر ہے، ہمارے فقط پر وہ نہیں ہے، ہر مخلوق پر ہے، ہر خلق پر ہے، ہر چیز پر اس کی نظر ہو رہی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا اور دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ وہ سمیع العلیم، وہ سنتا بھی ہے، جاننے والا ہے ہر چیز کو، اور چیز کو دیکھنے والا بھی ہے۔ تو ایسی جب طاقت ہے، ایسی جب قدرت والا رب العالمین ہے، اس سے ہم کو کیسے ڈرنا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اس واسطے تمام صحابہ کرام، تمام اولیاء کرام، تمام نیک بندوں کے جو حوال اگر آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ اپنے ہر روز ہر عمل سے ڈرا کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات سے ڈرتے تھے، بولنے سے ڈرتے تھے، کام کرنے سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کا ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، ارے جب وہ دیکھ رہا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ ایسا کر۔ تو ان کا ایمان کتنا پیارا، کتنا مضبوط تھا۔ تو اس وجہ سے آج کی نایات سے ہم نے سورہ حجرات کی صورت کو کمپلیٹ کر لیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ محفل میں ہم سورت خوف شروع کریں گے، سورہ پارہ حامیم کی سورت خوف ہے نیکسٹ، انشاءاللہ اس کو آئندہ محفل میں ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج تھوڑا ایک لیسن دے رہا ہوں، تم لوگا وہ لیسن نوٹ کر لو، یا کوئی اگر پیپر پہ رکھے تو لکھ لو کہ یاد رکھو کہ قرآن شریف جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو کچھ دیکھ رہے ہیں ہم قرآن شریف، یہ جو قرآن شریف حضور کے زمانے میں یا حضور کے بعد صحابہ کرام کے زمانے میں، اور خاص کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنہوں نے قرآن کو جمع فرمایا، قرآن شریف کو پتوں پر، ہڈیوں پر اور تھوڑے تھوڑے چمڑوں پر بھی لکھے گئے تھے۔ یہ سارے آیات کو جمع کر کے قرآن کی شکل دیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ہے ہمارے چوتھے صحابی، تھرڈ صحابی۔ تو یہ صحابی، ان کا نام لقبی کیا ہے؟ جامع القرآن، قرآن کو جمع کرو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن جو ہم دیکھ رہے ہیں ویسا قرآن نہیں تھا۔ حضرت عثمان غنی کے پاس جو قرآن تھا اس میں نہ نقطے تھے نہ آراب تھے۔ آراب کا مطلب زیر زبر پیش ویسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ اس زمانے میں نا عربی ان کی لینگویج تھی، مدر ٹنگ تھی، اس کے واسطے ان کو نقطوں کی بھی ضرورت نہیں تھی، ان کو زیر زبر کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ آج بھی عرب کے آپ کتابیں، عربی کی کتاب اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آپ کو دیکھیں گے کہ اس میں زیر زبر کچھ نہیں ہوگا، اور زر زر پڑھنے کو جاتے ہو۔ اور جو علم رکھتے ہیں، مطلب عربی جو جانتے ہیں، ان کے لیے زیر زبر کی ضرورت نہیں، تو جانتے ہیں کہ کہاں زیر، کہاں پیش آنا، کہاں زبر آنا۔ تو یاد رکھو حضرت عثمان غنی زربان کے زمانے میں زیر زبر نہیں تھے اور نقطے وغیرہ نہیں تھے۔ کون لگائے؟ قرآن شریف میں نقطے اور اعراب لگانے والے کا نام ہے نصر بن عاصم۔ نوٹ کر لو، نصر بن عاصم حجاج بن یوسف کے زمانے میں۔ حجاج بن یوسف کون تھا؟ اس زمانے میں عراق کی اور خراسان کا امیر تھا، بڑا زبردست خون خوار بادشاہ تھا۔ مطلب اس نے بہت سارے بزرگوں کو قتل کر دیا، بہت سارے بزرگوں کو اس نے مار دیا، اور بڑا زبردست ظالم بادشاہ تھا۔ تو اس زمانے میں دیکھو اللہ تعالیٰ ظالموں سے بھی کتنا بڑا کام لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ عراق میں لوگ قرآن کو بڑے غلط طریقے سے پڑھ رہے ہیں تو اس نے حکم کیا کہ قرآن لوگ بڑا غلطی پڑھتے ہیں، اس کو تم اعراب لگاؤ، نقطے لگاؤ۔ تو اس وجہ سے کیا کیا وہ
ایک نصر بن عاصم کو حکم دیا کہ اس پر زیر زبر لگاؤ اور اس کو نقطے لگاؤ تاکہ لوگ غلطی کرنے سے بچے. اب دیکھو قرآن شریف کو 7 منزلوں میں ڈفرینٹ منزلوں میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا. اب اسی طرح 30 پارے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں آئے سو. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں نہیں تھے, بعد کے زمانے میں 30 پارے بنے. یہ 30 پارے بننے کا بھی بعد میں ہوا. اسی طرح قرآن شریف کو 7 منازل بنائے گئے. 7 منزل قرآن کو 7 منزل میں ڈیوائڈ کیا گیا. اور ایک منزل کا جو ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ روز ایک منزل پڑھتے تھے. اب ایک منزل کا ڈفرنٹ سورے ہیں. آج میں بتاتا ہوں, یا انشاءاللہ میں اس کو ایک فوٹو لے کے بھیجوں گا, لیکن نوٹ کرو کہ جمعہ سے ہفتہ, اتوار, پیر, منگل, چہارشنبہ, جمعرات, انہیں 7 دن ایک منزل پڑھتے تھے. 7 دن کے اندر قرآن ختم کرتے تھے. کون؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. یہ تو پہلے دن جمعہ کو شروع کرتے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ انعام تک. ہفتے کے دن سورہ اعراف سے لے کر سورہ یونس تک. اتوار کے دن سورہ ہود سے لے کر طٰہٰ تک. پیر کو سورہ انبیاء سے لے کر عنکبوت تک. منگل کو سورہ روم سے لے کر زمر تک. چہارشنبے کو سورہ مومن سے لے کر واقعہ تک. جمعرات کو پھر سورہ حدید سے لے کر ختم قرآن تک. 7 دن کے اندر پورا قرآن ختم کرتے تھے عثمان غنی. فرماتے ہیں بزرگان دین, اگر قرآن کو اس طرح کوئی پڑھے, آخری میں دعا کرے تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوئے بغیر نہیں رہتی. ضرور ضرور قرآن اس طرح سے اگر قرآن پڑھا جائے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور ایک طریقہ بتایا گیا بزرگوں نے. جمعہ کے دن پہلی 3 سورتیں, جمعہ کے دن پہلی 3 سورتیں, ہفتے کے دن 5 سورتیں بعد کی, اتوار کے دن 7 سورتیں, پیر کے دن بعد 9 سورتیں, اور منگل کے دن 11 سورتیں, چہارشنبے کے دن 16 سورتیں, اور جمعرات کے دن طور سے لے کر